نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، کافی عرصے بعد آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں چند باتیں لے کر کے محرم الحرام کے تعلق سے، ماہ محرم الحرام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طریقے سے صحابہ کرام سے اس مہینے کے اندر بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس مہینے کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ثابت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور کردار اور افعال سے ثابت ہیں، اور صحابہ کرام کے اقوال بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف اس کے اندر کچھ فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے اور کچھ اعمال جو کرنے کے ہیں اس کو بیان کر کے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ماہ محرم الحرام میں ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کا سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے وہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو عمل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 10ویں محرم کو، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ 9ویں محرم الحرام یعنی محرم الحرام کی 9ویں تاریخ یا اسی طریقے سے محرم الحرام کی 11ویں تاریخ کو اس کے ساتھ ملا لیا جائے۔ اور یہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہودیوں کے ساتھ اور جو لوگ اور روزہ رکھتے تھے، غیر مشرکین جو ہوتے تھے، غیر مسلم جو ہوا کرتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے جو ہے ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد جب ملا لیں گے تو اس سے ان کی جو مشابہت اختیار ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ محرم الحرام میں، ابھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ نہیں آئی ہے، اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو 10ویں محرم الحرام یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ، اسی طریقے سے اس سے پہلے 9ویں تاریخ کو ملا لیں، یا اسی طریقے سے 11ویں تاریخ کو 10ویں تاریخ کے ساتھ ملا لیا جائے۔ 2 روزہ رکھنا چاہیے اس میں۔ دوسری چیز جو ہم آپ حضرات کے سامنے جو رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، کثرت سے نوافل پڑھنا چاہیے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال نیک عمل ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر کرنا چاہیے، کیونکہ اس محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ تو جو زیادہ عظمت والی جو مہینہ ہوا کرتا ہے اس میں عمل جو کیا جائے گا وہ بھی عظمت والا ہی مانا جائے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر اعمال صالحہ اور نیک عمل، اسی طریقے سے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر یہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ جو اپنے اہل و عیال ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جن کے اوپر خرچ کرنا ہے ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال برکت عطا فرماتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سے وسعت دی جاتی ہے، رزق کے اندر برکت دی جاتی ہے، وسعت پیدا کر دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ ہو گئی 2 بات۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں اس مہینے میں بچنا چاہیے، جو شیعوں حضرات سے اور اسی طریقے سے جو گمراہ لوگ ہیں ان سے ہمارے اندر آ جاتی ہیں باتیں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کو بالکل ترک کر دینا،
اس مہینے کو زیب و زینت کا مہینہ نہ سمجھنا، یہ سمجھنا بالکل منحوس مہینہ ہے، تو یہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں جو ہے کھانا کھلانے کی، اسی طریقے سے اور بھی سبیل لگانا، پانی پلانے کی، یہ سب چیزیں خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرات یہ کرتے ہیں، اس مہینے میں کالا کپڑا پہنتے ہیں، خواہ مرد ہو عورتیں ہوں، وہ کالا کا کپڑا اس مہینے کے اندر پہنتے ہیں اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو جو خرافات اور بدعات ہیں، جو نبی اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے، اور جو اعمال صحابہ کرام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، 10ویں یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں، اور اس سے پہلے 9ویں کو ملا لیا جائے، یا اسی طریقے سے 11ویں کو ملا لیا جائے، 2 روزہ رکھنا ہے۔ دوسرے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ تیسرے جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اپنے جو اہل و عیال ہیں، جن کے اوپر خرچ کرنا ہے، ان کے اندر وسعت کر دی جائے خرچ کے اندر، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے پورے سال وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے۔ چوتھی چیز، جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا یعنی بدعات و خرافات سے، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس لیے ہمیں جو ہے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا جو راستہ ہے، انہی پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔